ہم نے کیا. اور ایک بات بھی میں بولوں گا ضرور کہ مجلس اتحاد المسلمین چیریٹیبل جو ٹرسٹ ہے اس کو بھی میری جانب سے اور میرے چلائے جانے والے ٹرسٹ کی جانب سے 30 لاکھ روپیے کا عطیہ ہم نے دیا. تو یہ سیکنڈ لاک ڈاؤن میں بھی 30 لاکھ روپیے مجلس چیریٹیبل ٹرسٹ کو ہم نے اپنی جانب سے دیا، جس کے ذریعے چندرائن گٹے کے متاثرہ اور آکسیجن کی ضرورت مند لوگوں کی مدد کی گئی. اور وہ مجلس چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے آن لائن جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا تھا اس میں بھی ہماری جانب سے تعاون ہوا اس 30 لاکھ کے ذریعے. اور پھر 20 لاکھ علیحدہ ہم نے اپنی جانب سے اپنے کارپوریٹرز کے ذریعے کئی لوگوں کو ہم نے آکسیجن سلنڈرز کی تقسیم کی. اور یہ حقیقت ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ میری غیر موجودگی کے باوجود بھی حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے متاثرہ لوگوں کو پریشان ہونے سے میرے کارپوریٹرز، مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز اور کارکنوں نے کافی مدد کی. ہمارے پاس پوری فہرست ہے کہ کتنے لوگوں کی ہم نے مدد کی. اور پھر کھانا بھی خرچ ہوا، قریب پھر سے 95 لاکھ روپیہ ہم نے سرو کیا سیکنڈ لاک ڈاؤن میں بھی. تو بہرحال کام ہو رہا ہے، کام کر رہے ہیں، آگے بھی کام کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی کام کرتے رہیں گے. اور سب سے زیادہ پریشان حال وہ اساتذہ ہیں جو سکولز بند ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ تنخواہیں نہیں ملی، تو ان کے بھی مدد کا ہم نے وعدہ کیا تھا. انشاءاللہ ہم اپنے اعلان کے مطابق درخواستوں کو طلب کریں گے. حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے جتنے ٹیچرز ہیں ان کو ہماری جانب سے کچھ راشن دیں گے اور 2000 روپے کی امداد بھی ہم اپنی طرف سے دیں گے. اور کووڈ میں جن بچوں کے پیرنٹس کا انتقال ہو گیا ان بچوں کی فری تعلیم ہمارے سکولز میں چندرائن گٹے کی اسمبلی کانسٹیٹنسی کی حد تک ہم ان بچوں کا انتظام کریں گے. اور چندرائن گٹے سے ہٹ کر بھی ہمارے سکولز یاقوت پورہ کانسٹیٹنسی میں ہیں، نشیمن نگر میں ہیں، وہاں پر بھی اگر کوئی کووڈ سے اگر کسی کا انتقال ہوا کسی کے پیرنٹس کا تو ان بچوں کو بھی ہم فری تعلیم ہمارے نشیمن نگر کے اسکول میں دیں گے. اور امبر پیٹ میں بھی ہمارا اسکول ہے، اگر وہاں پر بھی اگر کسی کے پیرنٹس کووڈ میں انتقال ہو گیا ہے تو ان کو بھی ہم ہمارے امبر پیٹ کے اسکول میں فری تعلیم کا انتظام کریں گے. اور انٹرمیڈیٹ کے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جن کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک پیرنٹ کا بھی اگر انتقال ہوا کووڈ سے تو ہم ان کو بھی کچھ اسکالرشپ دینے کا اعلان کرے ہیں. 4000 روپیز انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کو دیں گے. اور اگر ڈگری پڑھ رہی ہے اگر کوئی لڑکی یا لڑکا جن کے پیرنٹس متاثر ہوئے ان کو بھی ہم 5000 روپی گریجویشن کی ون ٹائم ایک اسکالرشپ بھی ہم دیں گے ہماری طرف سے. تو یہ اعلان ہم نے پہلے کیا تھا. تو ان اعلان کے لیے ہم آن لائن درخواستیں منگائیں گے سارے لوگوں سے. وہ ہمارا جو ایک ویب سائٹ رہے گا جو سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے نام سے ہے، تو وہاں پہ ہم اوپن کریں گے. تو جتنے ٹیچرز ہیں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن کمپلسری یہ ہے کہ اپلیکنٹ اپنے پیرنٹس کا آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ اور چندرائن گٹے میں ریسائڈ کرتے ہیں، رہتے ہیں، اس کا ایک ایویڈنس اور ثبوت بھی آن لائن سبمیشن کرنا پڑے گا. اگر یہ ڈاکیومنٹس میں سے کوئی بھی ایک ڈاکیومنٹ نہیں رہے گا تو وہ لوگ ایلیجیبل نہیں رہیں گے ہماری اسکالرشپ کے لیے یا ہماری مدد کے لیے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ایک 8 دن میں کریں گے. تو اس کام کا اعلان بھی ہو جائے گا تو اس سے بھی آئے گا. اور بھی اگر کوئی مسائل کوئی ضرورت مند لوگ ہم سے رجوع ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی بھی مدد کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں میرے کارپوریٹرز، میرے سرگرم کارکنان اور دوسروں نے غیر معمولی کام کیا ہے، جس کے لیے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے آپ. سر ایجوکیشن میں آپ مانے جاتے ہیں اسپورٹس کے لیے جو اس وقت اولمپک چل رہا ہے ٹوکیو،
اسپورٹس کے لیے اپنے بچوں کی کیا ہے؟ اب ہم تو اس پہ توجہ دے رہے ہیں, امید کرتے ہیں کہ کوئی اور دے اس پہ توجہ. دعا کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کوئی وہ کام کرے, کیونکہ ایک کام یہ ہے کہ ایک فرد واحد سارا کام نہیں کر سکتا ہے. زیادہ تر اسکول جو بند ہوئے وہ بلڈنگ رینٹ نہ دے پانے کی وجہ سے بند ہوئے, تو یہ پرابلم کو کس طرح سے ہینڈل کریں؟ اب میری جانب سے جو میں کر سکتا ہوں وہ تو اعلان کر چکا ہوں. اب رہا اسٹیٹ گورنمنٹ تک ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے اس مسئلے کو اٹھانا, ان تک پہنچانا اور ان سے امید کرنا کہ اس مسئلے کا حل وہ ڈھونڈ کر نکالیں. ضرور انشاءاللہ تعالی ریاستی حکومت سے ہم اس تعلق سے نمائندگی کریں گے اور دیکھیں گے کیا مدد ہو سکتی ہے انشاءاللہ. سر وہ 2000 پہ جو مدد کی امداد کی بات ہوئی تھی نا, چندران گٹے کے حلقے کی حد تک رہیں گا یا پھر اپارٹ ادر کانسٹیٹوینسی میں بھی رہے گا؟ نہیں, چندران گٹے حلقے کی حد تک ہی رہے گا. یہ جتنے بھی پہلے ہی میں اعلان کر چکا ہوں, اس کا ویری کلیئر ہے, چندران گٹے کی حد تک ہی رہے گا. اور ہاں کافی بند ہو گئے, اس میں دینی مدارس بھی کافی متاثر ہوئے. دینی مدارس کے بھی جو اساتذہ ہیں ان کی بھی ہم مدد کریں گے اور ان کو بھی تعاون کریں گے اپنی طرف. اب پرائیویٹ اسکول اس کے لیے کنسرن کریں گے, ہم ریپرزینٹ کریں گے اسٹیٹ گورنمنٹ سے. پورا سال بھر نہیں چلا ہے, پھر فل فیس بھرنا بول کے پورے پرائیویٹ سب وہ بھی ہے. اور کافی بچے جو ہے اسکول بند ہونے کے بعد کافی بچے ڈراپ آؤٹ بھی ہو گئے سر, تو ان کے پیرنٹس کو کاروبار بھی متاثر ہوا. دیکھیے صاحب کیا ہے, اس میں آپ ایک طرفہ ہی بات کرتے ہیں. سوال آپ صرف پیرنٹس کی انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے کہ آن لائن کلاسز ہوئے, اسکولز بند تھے, اس کے بعد میں فیس لے رہے ہیں, نہیں لینا چاہیے. لیکن اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ خود بول رہے ہیں کہ کئی کرائے کے بلڈنگوں میں چلنے والے اسکول بند ہوئے. تو کیوں بند ہوئے پھر, کیوں بند ہوئے؟ تو ہر ایک چیز کا دو رخ ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جب اسکولز نہیں چلے, اسکولز بند ہے, فل فیس تو نہیں لینا چاہیے, کچھ تو کم کر کے لینا چاہیے. اور وہ لے کر وہ اپنے اسکولز کو بھی ریٹین کریں اور اپنے اسکولز میں جتنے ٹیچر ہیں جن کی 10,000 تنخواہ تھی تو کم از کم 500 روپے تو بھی دیں ان کو. آپ بولیے ایک ٹیچر جو بی ایڈ ہے, ایم ایڈ ہے, کوالیفائڈ ہے, آج انہیں دانے دانے کو ترس رہا ہے, کوئی اس کی بات نہیں کر رہے, اس ٹیچر کی. اس کے بعد ڈگری ہے اس کے پاس, کئی بچوں کو پڑھا رہا تھا وہ, اور 1 سال سے اسکول بند ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے صرف 2 مہینے دے کے اس کے بعد بند کر دیے, نہیں دیے اس کو. تو وہ ایک پڑھا لکھا آدمی آج روڈ پر ہے, اس کے بارے میں کوئی نہیں بول رہے, اس کے بارے میں بھی تو بولنا چاہیے نا. میری ساری ہمدردیاں ان ٹیچرز کے ساتھ ہیں اور میری جانب سے جو بھی ہو سکتا ہے میں ان ٹیچرز کی میں مدد کروں گا, کیونکہ ضروری ہے ان کے لیے, وہ میں کروں گا, اس لیے میں کر رہا ہوں. یہ اور کچھ ہے تو بولیے. ویب سائٹ کا آغاز کب سے ہوگا سر؟ انشاءاللہ ویب سائٹ کی ہم تھوڑا سا اس کی ڈیزائننگ کر رہے ہیں, بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. ہمارے آئی ٹی کے جو ذمہ دار ہیں ان کی طبیعت تھوڑا خراب ہو گئی, تو انشاءاللہ ایک 8 دن میں ہو جائے گا انشاءاللہ. سر یہ جاب میلا جو جاب پلیسمنٹ کریں گے, میلہ نہیں, میلہ نہیں, نہیں میلہ نہیں ہے, جاب پلیسمنٹ کے لیے ہیلپ کریں گے, کمپٹیٹیو ایگزامز کی ٹریننگ دیں گے, گروپ 1, گروپ 2, گروپ 3 میں بھی ہم ٹریننگ دیں گے. پھر یہ دیکھیے آپ بینک میں ویکنسیز آتے ہیں, ریلویز میں آتے ہیں, انڈین آرمی میں آتے ہیں, کئی جابس کھلتے ہیں لیکن یہاں کے لوگوں کو نہیں معلوم. تو ہم وہ گائیڈ کریں گے کہ بتائیں گے کہ دیکھیے یہ آپشنز آپ کو کھلے ہیں, ریلویز میں یہ نوکریاں ہیں, انشورنس میں یہ نوکریاں ہیں, بینکنگ سیکٹر میں یہ نوکریاں ہیں, کیوں نہیں آپ پڑھے لکھے لوگ اس میں اپلائی کرتے ہیں. ہم ویسا گائیڈ کریں گے. So there is only one center یا مطلب نہیں, فی الحال تو ہم ایک ہی سینٹر ڈال رہے ہیں صاحب, اسی میں مغل پورے میں, وہیں سے ول اسٹارٹ, بعد میں جیسا ہوتے جاتا آرڈر. صاحب آپ کافی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی, تو لوگوں میں جو ہے کافی بےچینی بھی نظر آتی ہے کہ اکبر صاحب خالی خدمت کر رہے ہیں اور پولیٹیکل معاملے میں جو ہے کم نظر آ رہے ہیں. ایسے بھائی میرا پالیٹکس میں آنے کا مقصد خدمت ہے, پالیٹکس میں آنا پالیٹکس کے لیے میرا مقصد نہیں ہے.
لوگ مجھے جانتے ہیں پہچانتے ہیں میرے تقریر کے لیے، مگر میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے جانے پہچانے میری کام کی وجہ سے۔ لوگ جو ہے تو باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، سنہرے خواب دکھاتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، اس کے بعد عوام کی خدمت نہیں کرتے ہیں، لیکن میں خدمت کرتا ہوں، باتیں بھی کرتا ہوں، کام بھی کرتا ہوں، اور میرا مقصد سیاست میں خدمت ہے، سیاست میں سیاست کے لیے نہیں آیا۔ اگر میری خدمت میں اگر کوئی کمی ہو رہی ہے تو آپ سوال کریں۔ اس وقت ایجوکیشن ہی ہے جو اسٹاپ ہوا ہے پورے اسٹیٹ میں، پھر تھرڈ وے آنے کے چانسز بھی ہے بول کے پبلک کے پاس جو نہ وہم آیا ہوا ہے کہ اس بار اوپن ہوں گے کہ اگست سے؟ اب ریاستی حکومت کو سوچنا چاہیے، فیصلہ لینا چاہیے، ایجوکیشن کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ ہندوستانی ایک ملک ہے جہاں پہ سکولز بند ہے، باقی جگہ پہ تو پورے کھلے ہیں۔ پورے کھلے میں یو کے سے آیا ہوں، یو کے میں تو پورے سکولز چلے پورا، اب سمر ہالیڈیز ہیں، یونیورسٹیز پورے نیکسٹ ایکیڈیمک ایئر سپٹمبر سے کھل جا رہے ہیں، امریکہ میں بھی یونیورسٹیز کھل جا رہے ہیں۔ شاید ہمارے پاس ابھی شاپنگ کچھ فیصلہ لیں گے، شاید امید کرتے ہیں۔ اب میں تو اپنی طرف سے اپنے سکولز نہیں کھول سکتا ہوں، حکومت کو فیصلہ لینا ہے۔ تو دوسری چیزوں میں مصروفیت زیادہ ہے حکمرانوں کی، شاید اس پہ توجہ نہیں ہے، اب آئے گی توجہ۔ 2 سال سے ایجوکیشن کو کئی ایک مسلمان افراد کو آپ سے امیدیں وابستہ ہیں، حکومت ریزرویشن کا بل کا تقاضا کی ہے لیکن ابھی تک دی نہیں ہے، تو آپ اس سلسلے میں کیا اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں تاکہ حکومت ریزرویشن کو سمجھے؟ تو وہ تو مسئلہ زیر دوران ہے، کورٹ میں معاملہ وہاں پہ ہے، اور بڑے بڑے لوگ جب ریزولوشن پاس کیا گیا اسمبلی میں تو مٹھائیاں کھائے، گلگوٹیاں کر لیے، اپنی تہنیت کی تقریبیں کر لیے کہ ریزرویشن مل جائے گا، اور میں تو جب ہی بولا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ہمارا موقف تو سامنے ہے، تو سوال ان سے کرنا ہے کہ مٹھائی کھائے، پھول پہنے، کب ملنے والا ہے، ان سے پوچھیے۔ سر دیش بھر میں اسکول کے معاملے میں کیجریوال ماڈل کی مثال کیا جاتا ہے، اور حیدرآباد میں اسکول کے ماڈل کے معاملے میں اویسی اسکول آف ایکسیلنس کی مثال دی جاتی ہے۔ کیا گورنمنٹ اسکولس کو بھی آپ کے حلقے میں اسی طرح سے ڈیولپ کیا جائے گا انفراسٹرکچر؟ نہیں، اگر آپ آ کے دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیے میرے ساتھ، میرے حلقے کے اسکولز بھی بہت اچھے ہیں، جیسا فلک نما ایجوکیشنل کیمپس ہے، وہاں کیمپس میں جونیئر اینڈ ڈگری کالج میں لے کر آیا، اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ جونیئر کالج کی بلڈنگ نہیں تھی تو میں اپنے طرف سے 25 لاکھ روپئے دے کر بلڈنگ بنایا وہاں پر، میرا MLA فنڈ میں دیا ہوں، پھر MP فنڈ دیا ہوں، اور بھی جو ہے 20 کروڑ کا چیف منسٹر صاحب آج سے 5 برس پہلے اعلان کرے تھے فلک نما کیمپس کے لیے، چنچل گوڑا کیمپس کے لیے اعلان کرے، جیو نکالے، لیکن پیسہ آیا نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آ جائے، 5 سال ہو گیا، اگر وہ آ جاتا ہے پیسہ تو شاید وہ کیمپس اور اچھا ڈیولپ ہو جائے۔ بارکس میں بھی ہم کریں پورا کیمپس، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن میں یہ جو ریزیڈینشل اسکول بارکس میں، وہاں سے ہمارے بچے انٹرنس ایگزامس کو بھی کریک کر رہے ہیں، IITs میں بھی کریک کر رہے ہیں، تو ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں۔ چندران گٹے میں ہمارا مین فوکس رہتا ہے تعلیم، چاہے گورنمنٹ اسکولز ہو یا اویسی اسکول ہو ہمارے، ہم یہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ کوالٹی اچھی ہو اور تعلیم اچھی ہو، اور بچوں کو تعلیم کے ذریعے ان کے مستقبل کو روشن کریں۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم مکمل کامیابی کے ساتھ یہ کام کو انجام دے دیں گے، قطعی نہیں کہوں گا، لیکن ہماری ایک کوشش ہے ہم جو کر رہے ہیں۔ شاید آج کامیابی نہیں ملے، آئندہ 10 برس بعد ملے، شاید اس کامیابی یا آج جو پودا جو میں لگایا ہوں اس کے پھل کھانے کے لیے شاید میں زندہ نہ رہوں، لیکن ضرور قوم ہماری ضرور اس کے پھل کھائے گی، اور اس کے سائے میں پھلیں گے، پھولیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے یہ کام تو شروع کریں۔ ویکسین کے لیے کوئی روبرس ہے کہ وہ نہیں لینا چاہیے، لینا چاہیے، اس کے بارے میں نہیں، ویکسین تو لینا چاہیے، ویکسین ہی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، ویکسین ہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ اگر ویکسین کا کوئی متبادل ہے تو ویکسین نہ لیں، لیکن ویکسین ہی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو میں ساری عوام سے سب سے اپیل کروں گا کہ آپ ویکسین لیجیے، اپنے آپ کو اس وائرس سے محفوظ رکھیں۔ سر کتنے اویسی اسکولس میں ویکسینیشن سینٹرز چل رہے ہیں سر؟ ہمارے پاس یہاں پہ چل رہا ہے، لڑکی پھول باغ میں ایک ہے، ہمارے 2 اسکولز میں چل رہے ہیں ویکسینیشن کے سینٹرز، اور دوسری جگہ پہ چندران گٹے میں اور علاقوں میں بھی سینٹرز ہیں،
गवर्नमेंट की जानिब से, फिर ओवैसी हॉस्पिटल में भी है, तो मुख्तलिफ जगह पे। ऐसी स्कूल बहादुरपुर और चांदपुर हॉस्पिटल अब मुगलपुरा जो है वो चार मीनार में आता ना, ये बहादुरपुर की जो देखिए मुगलपुरा जो है वो चार मीनार में ही आता है। नशीमन नगर और वो जो और एक हमारा पुराना जो साबिका डार्जिलिंग है, ये दो स्कूल यहाँ में आते हैं, तो हो रहा है काम। वहाँ पे भी एक और अंबरपेट में भी है। अब मेरी जानिब से जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह साहिब इस्तिताअत लोगों को भी ऐसी हिदायत दे और वो भी ऐसा काम करे, इंशाल्लाह करेंगे। सर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन, क्या अकबरुद्दीन अवैसी यूपी जा रहे हैं? मैं अभी यहाँ आया, अब फिर यहाँ से भिजाने का सवाल क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश के अवाम ये चाहती है कि अकबरुद्दीन अवैसी सरजमीन का कदम रखे एज ए स्टाफ कैंपेन। भाई मैं योगी हुकूमत को हटा अभी अब देना मीडिया चाहिए। में सिर्फ एजुकेशन के बारे में बात कर पॉलिटिक्स में नहीं। क्या बोले? योगी हुकूमत को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की आवाम चाहती है कि अकबरुद्दीन अवैसी वहाँ पर कदम रखे उस सरजमीन पर। मेरे कदम को यहाँ तो जमने दीजिए, मैं 8 महीने के बाद यहाँ आया, अब आप फिर से मुझे वहाँ भेजाने की बात कर रहे हैं। मुझे काम बहुत है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे काम पे तवज्जो देने दीजिए, मेरे स्कूल्स का इसका उसके बाद में देंगे। बन्नावड़ा में ऑटोमोबाइल अब बना तुम बोल के बोले सर, बन्नावड़ा में ऑटोमोबाइल अब बना तुम बोल के। बन रहा ना, आ रहे ना, वहाँ पे देख रहे हैं ना आप, कितने ऑटोमोबाइल के शॉप्स खुले हैं, लाइन से खुल रहे हैं ना, मेन रोड पे आ गए ना, आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ेंगे, हो रहा हो। चलो क्या और कुछ है? बस